بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس محفل کا آغاز شروع ہو گیا. اب ہمارے پاس علامہ احسن ہاشمی صاحب جو باٹا جو تحصیل خان کا سب سے بڑا گاؤں ہے، بہت بڑی مسجد ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور سب سے بڑا قبرستان ہے، اور ایسا قبرستان میرے خیال میں پوری تحصیل میں نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے کبھی باٹا جا کر وہ قبرستان جس طریقے سے انہوں نے بنایا سجایا وہ آپ خود دیکھیں اور کوشش کریں کہ ایسا ہی قبرستان ہونا چاہیے. قبرستان بھی اس محل کی طرح خوبصورت ہونا ضروری ہے. حسن ہاشمی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ وہ تو دنیا کی قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. حضرات گرامی، آج میں اور آپ سب جناب راجہ محمد اسحاق صاحب مرحوم مغفور کی دعائے کل کے سلسلے میں جمع ہیں. میں تقریر کے لیے نہیں آیا. میرے بہت ہی محترم ہمارے دوست ہیں جناب راجہ حاجی محمد سرفراز صاحب باٹا والے، جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو وہ آئے ہوئے. ان کے ساتھ میں نے بھی کہا کہ راجہ صاحب کی فاتح خوانی میں شامل ہو جاؤں. صرف فاتحہ کے لیے آیا ہوں، تقریر کے لیے نہیں، نہ تقریر کرنے کا کوئی پروگرام ہے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ کریم راجہ محمد اسحاق مرحوم مغفور کی قبر کی منازل اللہ آسان فرمائے. برادری بہت بڑے صدمے میں ہے. دوستو، اللہ کریم جل وعلا مجدہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا، جس نے تم میں سے عمل کیے اچھے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت. آج کے مہمان خصوصی ہمارے خاندان کے سرپرست سجادہ نشین موڑا شریف پیر جنگ زیب بادشاہ تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کی آمد پر خوش آمدید. اس نے عمل کیے اچھے، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو.
تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مر گیا، فلاں ختم ہو گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں، عمل اچھے کیے ہو، ایمان ہو، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ایسی پاکیزہ زندگی جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دنیا کے دکھ نہیں ہے، کوئی دنیا کی آزمائشیں نہیں ہے، تو پاکیزہ زندگی۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، ارے وہ تو دنیا کی قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، اور اصل جو انسان دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہماری اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اچھے عمل ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہ ایک وقتی گزارا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ لہو اور تماشا ہے، اس کے اندر مختصر وقت گزارنا ہے۔ تو دوستو، میں جس دوست سے بھی ملا اس نے یہی ذکر کیا، اس نے یہی ذکر کیا، اور آج ہر آنکھ پرنم ہے، غمگین ہے، لوگ برادری غمگین ہے، اور ہر کوئی راجہ محمد اسحاق مرحوم مغفور کی تعریف کر رہا ہے، ان کی زندگی کے اچھی باتیں یاد کر رہا ہے۔ تو زندگی یہی ہے کہ زندگی دنیا کے اندر جتنا عرصہ رہو ایسے رہو کہ ہر کوئی جانے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ تو میں جناب والا راجہ محمد اسحاق صاحب مرحوم مغفور کی زندگی کے بارے میں جب لوگوں سے سنا، بات سنی، مجھے یہ ایک شعر یاد آ گیا، تو جیو تو ایسے جیو، جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی احترام کرے، جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے۔ قاری سفیر صاحب امام پڑھانا شریف سے گزارش ہے کہ وہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں 1 بجے پورے انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی، 1 سے پہلے علماء کرام کا خطاب ہوگا بڑا مختصر سا، 1 بجے پورے دعا ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وبشيرنا ونورنا ونور ذات ربنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور ذات محمدنا
المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسالته النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله عشق نبی کی عشق نبی کی ایک شمع جلا لو سینے میں عشق نبی کی ایک شمع جلا لو سینے میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا میرے نہایت واجب الکرام بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ اما نوالہ فی شان برہانہ حمد و ثنا تو بعد رسالت معاف فخر موجودات آجار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد آپ لیاد اولاد و جمیع اصحابوں پر ہزاروں لاکھوں اربوں اور خربوں درود و سلام میرے بزرگوں دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مینو حق کا سچ بیان کرنے دی توفیق پاک عطا فرمائے مینو بیان کرنے تو بعد سارے دوستاں ساتھیاں نوں سنن تو بعد اسا سارے نوں اودے تے عمل کرنے دی توفیق پاک عطا فرمائے میرے بزرگوں جس طرح کے تمام دوست احباب اس چیز تو باخبر نے کہ راجہ اسحاق صاحب کسی دی تعریف تو محتاج نہیں ہر بندے نے سامنے لیکن مقصد ہے کیونکہ زیادہ لمبی چوڑی کرنی کرنی ہر بندے نے خبر ہے کہ جنہاں دی موت کس طریقے سے ہوئی ہے دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہاں جڑا صدمہ اپنے بھائیاں واسطے اپنے پچھا چھوڑے اللہ تبارک تعالیٰ انہاں نوں اس صدمہ برداشت کرنے دی توفیق پاک عطا فرمائے اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ انہاں نوں صبر جمیل عطا فرمان گے کیونکہ اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ جڑا بھی کام کیتا جانا ہے وہ رب دی رضا دے نال ہونا ہے اور وہ بند اور رب بھی اس بندے نوں سکون اور اس میں اطمینان دے نال ہر چیز میسر ہونی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پہلے صبر ضرور عطا فرمائے گا لہذا میں مختصر کرنا رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت رب نے فرمایا کہ دنیا دے رہنے والے یاد رکھو کہ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے یاد رکھو جس طرح کے حادثہ بیان کرنے سن آپ فرماتے سے لوگ کہتے ہیں بندہ چلا گیا لیکن رب نے فرمایا کہ موت ایسی چیز ہے جڑا ایک ذائقہ لے کے بندہ جانا ہے آنڈی پکائی جاتی ہے یاد رکھو پکان تو بعد اور اس نے جو انگلی لا کے زبان تے رکھی جاتی ہے چک کیتا جاتا ہے اور ذائقہ لیا جاتا ہے کہ آیا ہانڈی کا ذائقہ کیسا ہے اس طریقے سے رب نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا تے آیا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی لوگ دنیا تے آئے کوئی آیا چلا گیا جڑا آیا چلا گیا کوئی بادشاہ آیا وزیر آیا امیر آیا غریب آیا سارے لوگ چلے گئے لیکن یاد رکھو رب نے فرمایا کہ ایک موت کا ذائقہ ہے لیکن ذائقہ جنہاں لوگاں نے نیک کام کیتے ہیں جس طرح کہ راجہ صاحب دی زندگی تواڈے سامنے انہاں نے واسطے موت کا ایک بڑا بہترین ذائقہ ہے ہن میں آیا میرے نال کالمی نے گل کی لوگاں کو بڑی تکلیف ہونی ہے بڑی شدت ہونی ہے لیکن بڑا عجیب بتایا کہ اسحاق صاحب دے متعلق جڑا سنیا ہے کہ آپ چاہ نوش کر رہے ہیں ناشتہ تناول کر رہے ہیں لیکن آپ نے جس وقت چائے کا آخری گھونٹ پیتا ہے اس وقت آپ نے موت واقعہ ہو جاتی ہے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ثابت آیا کہ اور جا موت کا ذائقہ ہے رب نے فرمایا انہوں نے واسطے موت
سازا کائے انہاں لوگوں کے واسطے عذاب ہے کہ جنہ لوگوں نے دنیا دے تے رہ کے اچھے کام نہیں کیتے، برائیاں کیتیاں، بے حیائیاں کیتیاں، برے فعل کیتے، لیکن راجہ صاحب کی زندگی تمام لوگوں کے سامنے آپ نے جہے چند دن گزارے نے لوگوں کے سامنے آپ ایک مثال چھوڑ کے گئے نے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسنو اور انہوں جنت فردوس وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لوح کی مصحف جمیل عطا فرمائے. چونکہ میں ٹائم زیادہ کیوں کہ علماء کرام کا کافی جمعے ایک بے دعا. اس علاقے کی بہت بڑی شخصیت جس کو کا نام ہے ماند لال، ماند لال چودھری محمد فیاض صاحب سے گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح میرے عزیز محترم راجہ اشتیاق صاحب فرمایا مان لال، نہ کوئی میں پیشہ ور مقرر نہ میں کوئی شاعر ہوں. ایک محبت ہے کہ ساری زندگی راجہ صاحب میں سمجھنا کہ ہر انسان نال پیار کیتا، غریب امیر نال پیار کیتا. اس شہد ہے انہوں ساری زندگی ماڑے نال بھی بہت بڑا پیار کیتا. اور وقت بہت مختصر ہے، میں ایک شعر پڑھساں، ایک تا آمد سنا نہ پڑھساں، اللہ رب العزت نے تعریف ہے. دو شعر راجہ صاحب نے موت نے پڑھساں بس. تو شاعر لکھنے کہ مولا آمد تیری نہیں ہو سکتی، مولا آمد تیری نہیں ہو سکتی، تم خاک چ نور سما دینا ہے. دن سورج دے نال تو کرے روشن، رات تاریاں نال سجا دینا ہے. جے چاہے حبیب نو ملن کرن، جے چاہے حبیب نو ملن کرن، جبرائیل نو حکم سنا دینا ہے. کملی والا اجے تک پہنچیا نہیں، ابو کن نے پردے اٹھا دینا ہے. تیرے گھر نو آوے اجاڑنے کوئی، تیرے گھر نو آوے اجاڑنے کوئی، ابا بیلاں تھی ہاتھی مروا دینے. ہیرے لال یاقوت تے ایک پاس ہے، ایک اٹی تو مل پوا دینے. اصغر مدتانیاں بچھڑیاں دل برانو، وانگ یوسف یعقوب ملا دینے. تو راجہ صاحب نے مطلب کہ اردو نہ میں شعر پڑھساں، بڑا سادہ جا شعر. مت سائل اسے جانو، مت سائل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں. مت سائل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں. تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ویسے تے لکھاں روز پیدا ہونے، لکھاں روز مر جانے، لیکن راجہ صاحب جی عظیم انسان صدیاں بعد پیدا ہونے. تسانے خاندان چوی راجہ صاحب سے اللہ جنت ہے. سجاور صاحب بھی بڑا پیارا وقت گزاریا. اس طرح انہوں بھی اپنی شرافت، اپنی محبت، اپنے خلوص نال ساری زندگی گزاری. مت سائل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو اس جہان نے باغ وچوں، اس جہان نے باغ وچوں کئی گل بن کھلے ویران ٹر گئے. اس جہان نے باغ وچوں کئی گل بن کھلے ویران ٹر گئے. دارا خسرو سکندر جمشید جیسے، دارا خسرو سکندر جمشید جیسے، کر کے بادشاہیاں حکمران ٹر گئے. تخت جنہاں نہ ہوا اٹھائی پھرنی، تخت جنہاں نہ ہوا اٹھائی پھرنی، دیوں پریاں نے مالک سلیمان ٹر گئے. خاطر جنہاں دی دوئے جہان سائیاں، خاطر جنہاں دی دوئے جہان سائیاں، فخر عالم محمد سلطان ٹر گئے. ٹر گئے نی سجن کنڈ دے کے، ٹر گئے نی سجن کنڈ دے کے، میں نو دسنے نی محلو مکان لگے. پھول کھڑتے رہندے سرے عام گل ہے. اللہ رب العزت راجہ صاحب انہوں نے پوترے دوترے بچیاں بچیاں سارے نے خیریت رکھے، لیکن باغ جب تک مالی نہ ہے وہ پھول گل وہ چمسی مارے ہوئے. ٹر گئے سجن کنڈ دے کے، سانو دسنے نہیں آج محلو مکان لکے. پھول کھڑتے رہندے سرے عام گل ہے. بنا مالیاں دے باغ، بنا مالیاں دے گلستان لکے. پہمیں کتنے ہی دسنے آباد ہون، پہمیں کتنے ہی دسنے آباد ہون، اومنے مردان بغیر میدان لکے. ساری دنیا کروندہ جو اسی طرح راجہ صاحب جانے سے رونکاں لگ جانے سے. پہمیں کتنے ہی دسنے آباد ہون،
ہوندے مرداں بغیر میدان لکے جچر جسی ستاک نہ ہون دیسی تیری قبر نے ساتھ نشان لکے کمال ہے نیل البلا. یہ موڑا جنیال اکثریت موڑا شریف کے خادم ہیں اور میرے دادا جان اور دادا حکمدار جان یہ اس زمانے میں پیدل یہاں سے موڑا شریف جاتے ہیں. تو موڑا شریف والوں کا بڑا کرم ہے اس گاؤں پر اور اسپیشلی اس خاندان پر. آج جنگس صاحبزادہ عمر جنگزیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی حاضری میں صاحبزادہ صاحب موڑا شریف سے. تمامی احباب حکمت و آواز بلند ہدیتاً تحفتاً اپنی حاضری لگانے کے ارادے سے بارگاہ حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ علماء کرام کا یہاں پر ایک جمع غفیر موجود ہے جو اپنی اپنی حاضری لگا بھی رہے ہیں اور میرے بعد لگانی بھی ہے. میں حضور قبلہ میرے بابا جان حضرت قبلہ پیر جہانزیب بادشاہ قاسمی مسند نشین دربار عالیہ موڑا شریف آپ کا حکم ہوا تو میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. مختصر سی گزارشات ہیں معروضات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق کہنے کی آپ کو حق سننے کی قوت و توفیق عطا فرمائے. میرا یہاں پر مقصد فقط مرحوم راجہ اسحاق صاحب کی دعا میں شامل ہونے کا تھا لیکن اب مجھے حکم ہو گیا کہ اللہ بابا جان کا تو میں نے کہا پھر اپنی حاضری لگا دی جائے. مجھ سے پہلے ماشاءاللہ کلام مقدس کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے بڑے احسن انداز سے اپنے اپنے بیانات ارشاد فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو روشن کیا. میں مختصر سی حاضری لگاؤں گا, کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ بات کو طول دیا جائے. بس اختصار کے ساتھ ہے چاند کی چاندنی, یہ ستارے, یہ شجر و حجر, یہ رنگ رنگ کے جو بھی نعمتیں اس نے عطا فرمائی یہ سب انسان کی خاطر اس کی افادیت کے لیے رب کائنات نے تخلیق فرمائی. اب اس نے یہ سب تخلیق فرما کر کوئی احسان نہیں جتایا یا اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز نہیں مانگی کہ اے آدمی یا اے انسان میں نے تمہارے لیے کائنات میں رنگ رنگ کی نعمتوں کو تخلیق فرمایا, اس کے بدلے میں تم سے یہ چاہتا ہوں, میں تم سے یہ چاہتا ہوں, میں تم سے وہ چاہتا ہوں. اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ ہر شے صرف انسان کی افادیت, اس کے استفادے اور اس کے فائدے کے لیے ہے, اس کے استعمال کے لیے ہے. اور اس سب کا خالق رب کائنات ہے, انسان و آدمیت کا خالق بھی رب کائنات ہے. بدل کسی چیز کا نہیں مانتا. اگر کہتا ہے تو فقط یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے احسن تخلیق کیا اور اس کی تخلیق کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ذات الہ کی بندگی کرے, اس کی عبادت اور اس کے ذکر سے اس کی رضا کو حاصل کرے اور اس ہستی مبارک کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کرے جس ہستی مبارک کو رب کائنات نے اپنی ربوبیت و کبریائی اور یکتائی کی دلیل کامل و اکمل بنایا. زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے ذکر, حضور نبی رحمت کی محبت میں گزارو. یقین جانو میرے دوستو, یہ عمر بڑی ناپائیدار ہے, کوئی بھروسہ نہیں کب اس غم کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے اور اس ذات الہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. اسی لیے اپنے لمحات کو اللہ کے ذکر, حضور کی محبت میں گزارو. زندگی کا ہر لمحہ اچھے عمل میں گزارو, اس لیے کہ جب بارگاہ احدیت میں حاضری ہو, اعمال نامہ بارگاہ احدیت میں جائے, بارگاہ مصطفیٰ میں جائے تو وہ اعمال نامہ دیکھ کر روح مصطفیٰ پر بھی تبسم آ جائے کہ میرے چاہنے والے کا اعمال نامہ میرے سامنے. یہ بڑی قلیل عمر ہے اور عمل ہے, عمل کا ہونا لازم ہے. عمل ہوگا تو یقیناً یہاں بھی کامیاب و کامران ہے اور اس جہان حقیقی میں بھی کامیاب ہوگا. اور ہمارا تو جو دین ہے یہ مذہب عشق بھی ہے,
मजहब अमल भी है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत और गुलामी में जब वो अजीम शख्सियात जिन्हें सहाबा किराम कहा जाता है, आले बैत अतहार कहा जाता है, हुजूर की मोहब्बत इख्तियार की, गुलामी इख्तियार की, दामन मुस्तफ़ा के साथ लिपट गए, तो उनकी पूरी जिंदगी को उठा के पढ़ो, कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होगा जो किसी अमल से खाली गुजरा। मेरे दोस्तों, ये बड़ी नापायदार सी उम्र है, लेकिन अपने अमल से हमने अपने लिए राह निजात को तलाश करना। अमल अच्छा होगा, बारगाह अहदियत में भी रब्बे कायनात की रजा हासिल होगी और बारगाह मुस्तफ़ा में भी कभी शर्मिंदगी नहीं। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि जब तू दुनिया में आया तो उस लम्हे तू रो रहा था और तेरे चाहने वाले, तेरे अकरबा, तेरे अजीजो अकारिब जो तेरे गिरदो नवा इकट्ठे हुए थे, वो तुझे देखकर हंस रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे, गले लग रहे थे, खुशी और मुसर्रत का वक्त था। अब तू इस दुनिया में आ गया है, ऐसा बन जा, ऐसा अमल कर कि जब तू इस दुनिया से रुखसत हो तो तू मुस्कुरा रहा हो, तुझे भेजने वाले रो रहे। दुनिया में आए तो तू रो रहा था, और ऐसा हो जाए कि जब जा रहा हो तू मुस्कुरा रहा हो, तुझे भेजने वाले रो रहे। तो मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी के लम्हात को अल्लाह के ज़िक्र और हुजूर की मोहब्बत में गुजारो। यकीन जानो यहाँ भी कामयाब व कामरान हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब व कामरान हो जाओगे। अल्लाह जल्ला शानहू मरहूम राय साहब की मकामात को, दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सबको अच्छे अमल पर कारबंद फरमाए और अच्छे अमल पर हमें साबित कदमी नसीब फरमाए और हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना। हमने जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ जल्ले को, जल्ला बनाने वाला राजा साहब था। जल्ला कुछ नहीं था और आज दुनिया में इसका एक नाम है, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी है। वो एक शेर पढ़ना चाहता है। जल्ला अस्सलाम वालेकुम साहब। दोस्तों, लगी जिसकी भी पता उसे ही होना, वो बाहर ने अपने कढ़ने क्या तेरा दर्द नहीं मुकदा है चन वीरा, तेरा जला भराए राणा रह ऐसे याद ते अखियों तू दूर हो से अंदरों अंदर कलेजे नू खाना रहसी, जान या दर्द छोड़ा है जोर करसी, तां दा पागल जान विच आना रहसी। राजा साथ जिंदा ये जब तक भरा तेरा, तेरी कबर उत्ते फेरा पाना रहसी। तेरिया यादां ने दर्द पर जोर रहसन, मेरिया अखां विच तेरी जवानी होसी। इतना जल्दी किया संग करोड़ चले आए, ना सोचिया ही पिछे भी रानी होसी। ओसी खुशी या गमी हर हाल अंदर मेरिया लबों पर तेरी कहानी होसी। अच्छा तक ना पुलसा राजा साहब तेनू अल्लाह कसम ना याद पुरानी होती। राजा साहब नू जाईदा कौन दसा तेरे भाई आज सख्त घबराए हुए रोंदे याद कर कर तेनू हर वेले तेरे गम ने डाढ़े सताए हुए भैणा भाई रोंदे कर कर वैन में सके और भी सारे घबराए हुए नहीं। जीण जोगे राजा साहब बोले कोई नहीं, तेरी मौत ने मार मुकाए हुए। अब आप सबसे बड़े राजा मोहम्मद अकरम साहब इस वक्त हमारे सरपरस्त, वो एक शेर बोलना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जिस तरह मेरे भी असली खबर पहुंची उस मौजू मकाम एक शेर एक और बड़े बड़े अलमार था बैठे, पीर साहब बैठे। शेर एक किस्म की मेरे कहानी विरासत है, एक मैं नहीं मेरे बड़े भी है। शेर समझने वास्ते है, आम आदमी ने शेर ये शेर समझने वास्ते कुछ जहन चाहिए। शेर इतनी कीमत वाली चीज है। तो भाई साहब ने बताई शेर इस वास्ते आखिर वो अपने टेम पूरा करके चला गया, लेकिन जो पिछे रह रहे हैं एक शेर एक कली में तुझे सुनाना कि की दसा गमे जनान कितना कई बसा भी इज्जत की रात होगी। कोई बस वो कंट्रोल विच नहीं, दो बस 200,000 बस कई बसा की इज्जत की रात होगी।
اس طرح ایک شعر صدیق صاحب نے آخیا سا کہ اصل جس ویلے کوئی کوبی ہے کوئی کم ہوا تو ہوئے منہ بچے مار منہ اللہ تعالیٰ نے کہ انسان نہ میں اتنا پیار نہ بنایا کہ کوئی بندے کی علم نہیں میرے تو بغیر صدیق حافظ نے چشمے ابرو برق رخسار تیرا جیڑا چندرا بجلی ہے چشمے ابرو برق رخسار تیرا دستے قدرت نے آپ سوار دیتا آپ نے اتھلا قدرت والے سوار ہے چیرا انسان اسی جگہ شیر جس طرح سے خبر پہنچی میرے پائی میرے موتر بھی میرے باغ نے مالی بھی یہ تمام بوٹے راجے بوٹے نے کارنے راجے فضال میں کارنے راجے جاکوبہ نے کارنے اور کافی جنہوں میں نہ ذکر کر سکتا یہ راجے سارد راجے سجاول نے ہاتھ میں لگے میں وہ سارے مالی سے بنگلے وچ میں قطنی سا اس شہر میں بڑی تشریح بڑی تقریر کر سکتا بغیر استاد نے دسے تو آپ ذہن مطابق بنگلہ اس کا جیگی شہرہ مخاطب کیتا جیڑی اگر میں گل آخی کہ اللہ تعالیٰ ایک جاری آخیا اشعار ایک جاری آخیا بنگلے وچ کہ اللہ تعالیٰ نے بنگلہ بنتا ہوا جس طرح بنگلہ بنتا ہوا اس نے اندر دیکھو کتنی چیزیں یہ استعمال لیا اس بنگلے وچ بڑی چیزیں یہ استعمال لیا انسان نے لیا بنگلے وچ میں قطنی صاحب بڑے رام نال بڑی خوشی نال میری پچھی وچ آن کے تیر پیا تیر کٹ کر سکے امیر والا پچھی پن کے لیے جے نو چیر گیا اس نے روح کی آخری وہ پہڑ آخری روح کی اٹھ جا ساویا پیلیا توتیا ہوئے اٹھ جا ساویا پیلیا توتیا ہوئے وہ جتھے میں نوانی دا ویر گیا ہاتھ بند کے دیوی سلام کرتا جلدی وارو کئی فقیر گیا آخری شیر خزاں موسم بہار وچ آن پہنچی اس موسم بہار وچ خزاں موسم بہار وچ آن پہنچی ڈیرے بلبلا چمن تو چک گئے پھول گل سب گئے ملتا دی سڑے پتیاں ڈالیاں سک گئے پھول گل سب مل گئے ترتی سڑے پتیاں ڈالیاں سک گئیاں اگلی کلی میں بول گیا میں نہ دس سکنا ہوں چڑیاں توڑنا عبد الرحمان خوشیاں آسان دلہ دیا دل بھی ضرور گئے تو مسجد اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ مختصر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ امیر شامی سے الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم صدق الرسول النبی الامی الکریم عزت و اکرام کے لائق آج کی اس پقیدہ محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام مشایخ کرام علماء کرام حفاظ کرام اور علاقہ بار سے تشریف فرما برادران اسلام اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج ہم صاحب کی یہاں پہ جو حاضری ہے وہ راجہ محمد اسحاق صاحب مرحوم مغفور کی روح کو تحفہ بھیجنے کے لیے جو بزم سجائی گئی ہے اس بزم میں سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام پیران اعظام تشریف فرما ہے اور سارے احباب شعراء بھی اور بڑے بڑے ماشاءاللہ نعت خوان احباب بھی حاضری لگوا رہے ہیں اور حاضری مقصد ہے تھوڑے تھوڑے احباب آپ آگے بھی ہو جائیں اور انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں میں نے سورہ الحشر کی آیت مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے
آپ میری طرف توجہ رکھیے. انسان ایک مسافر ہے. کبھی وہ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر رہا ہوتا ہے اور کبھی دنیا چھوڑ کے آخرت کا سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ ازل سے سلسلہ جاری ہے اور اس کا سفر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچا. مسافر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا خوبصورت شعر تھا. آپ فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ زندگی انسان کی ایک سفر ہے اور سفر میں اس زندگی کے بعد جو اگلا ہمارا سٹیج ہے جب تک قیامت نہیں آنی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت، یہ مرحلہ جب تک نہیں آتا اس سے پہلے ہماری زندگی وہ قبر کی زندگی ہے. اور قبر زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے ایک حصہ قبر کا بھی ہے اور بعد کا بھی ہے، پر ہم صرف قبر کی بات کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس یہ جان لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا. اب آبزی وقار اسی کے اوپر میں صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں ایک دو باتیں. اپنے کل کے لیے کچھ تیار کر. اب کل سے مراد قبر بھی ہے غدن اور آخرت بھی ہے، لیکن آخرت کا مرحلہ تو بعد میں ہے. اللہ پاک قبر کے حوالے سے فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، خبردار آخرت کی منزل تو بعد میں ہے. یہیں پہ جان لے گا تو نے کیا کیا. جب سورہ الہاکم التکاثر پڑھتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انہی دنیا میں کہ جائے اس حالات میں تو پڑا رہا، یہ مال و دولت جاؤ عشمت میں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تیری قبر بنا دی گئی، تم نے جہاں اپنی قبروں کی زیارت کر لی، تیرا جنازہ اٹھا دیا گیا. آگے فرمایا کلا سوف تعلمون. یہ سوف بالکل قریب کے زمانے کے لیے آتا ہے. بھائی خبردار ان قریب تو جان لے گا. یہ کیا جاننا ہے؟ میں اسی حوالے سے مشکات شریف کی ایک حدیث سے مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ماشاءاللہ بطلاء بڑے ایجوکیٹڈ لوگ اور علماء مشاہد سارے تشریف فرما ہے. قبر کے اندر جب مومن کو رکھا جائے، کافر کو رکھا جائے، سکھ کو رکھا جائے، یہودی کو رکھا جائے، جس کو جس عالم میں رکھا جائے اس نے قبر میں ضرور جانا ہے. سرکار نے فرمایا درندہ تجھے کھا جائے، شیر تجھے کھا جائے، اس کے پیٹ میں بھی تیری قبر بنا کے یہ سوال تجھ سے کیے جائے کہ تم سے پوچھا جائے گا. اب یہ سوال کافر سے بھی ہے، گستاخ سے بھی ہے، اور یہی سوال مومن سے بھی ہے، اور یہی سوال عاشق رسول سے بھی ہے. توجہ رکھنا. لیکن سوال میں جو خاص بات ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں، من ربوں کا. جواب دینے والا کون ہے؟ گستاخ ہے، کافر ہے. وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا. من ربوں کا. فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دینا. ماں دینوں کا. وہ کہتا ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا. فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دینا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دینا. اب دوسری کیٹیگری میں آپ جب آئیں گے، ایک عاشق رسول کی قبر ہے، ایک غلام مصطفیٰ کی قبر ہے، ایک اپنے نبی کی محبت میں زندگی گزارنے والے کی قبر ہے، اپنے رب سے محبت کرنے والے کی زندگی کیا وہ قبر ہے. وہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کی سند لے کے جانے والے کی قبر ہے. فرشتے فرماتے ہیں من ربک کا. کتنا آسان سا ہے. وہ کہتا ہے فرشتوں ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے.
فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ میں آپ کو دعوت فکر پہ دینا چاہتا ہوں. فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دینا. ماں دینوں کا تیرا دین کون سا؟ دین علیہ السلام. میں مسلمان ہو کے آیا ہوں. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ قول ہے سیدنا علی مرتضی شیر خدا کا. فرمایا میں مسلمان ہو کے آیا ہوں. فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا تو نے یہ جواب دینا. اب تیسری بات، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا؟ کیا گفتگو تھی تیری؟ کیا سوچ تھی تیری؟ کیا انداز تھا تیرا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتو ھذا محمد رسول اللہ. ہمیں ھذا محمد رسول اللہ، یہ تو میرے پیارے آقا ہے. اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دے گا. دوستو دعوت فکر یہ ہے جس نے کہا ہاں لا ادری، آئے افسوس مجھے نہیں پتا. فرشتوں نے کہا تو ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دینا ہے. یہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو بالکل میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جو کہہ رہا ہے ربی اللہ، فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دینا ہے. اب فرشتے تو ایک قبر میں نہیں جاتے، وہ تو لاکھوں کی قبروں میں جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے روزانہ قبر میں جا رہے ہیں، لیکن ان منکر نکیر کو کس نے بتا دیا تھا؟ چہرہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہمیں یقین تھا تو نے یہی جواب دینا ہے. تجھے کیا پتا رسول اللہ کی عزت کیا ہے؟ ہمیں یقین تھا تیرے چہرے سے ہمیں پتا چل رہا تھا. تو دوست آ اس دنیا سے من تنظر نفس ما قدمت لغد، جب اگلا سفر کرنے کے لیے تیار ہو تو دنیا میں ایک رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کر لے. جب فرشتے بھی دیکھیں تو کہنے والے کہیں کہ دیکھ آنے والا مصطفیٰ کا غلام. اب آپ اسی بکار صرف ایک مثال پیش کر کے اپنی بات کلوز کرنا چاہتا ہوں. مدینہ منورہ کی خوبصورت گلیاں ہے نا، مدینہ کی گلی سے میرے سرکار کا گزر ایک یہودی کے گھر کے سامنے سے ہو گیا. باپ بھی یہودی، ماں بھی یہودی، بیٹا بھی یہودی. بیٹا دروازے پہ آیا، سرکار کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی رہ گئے. عاشق رسول ہو گیا، نبی کی محبت سینے میں آگئی. روزانہ صبح ناشتہ کرتے دروازے پہ بیٹھتے، سرکار کا گزر ہوتا جاتا. جوانی کے عالم میں یہ دنیاوی میڈیا، یہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے عشق رسول سینے میں آنا یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ اکبر دیکھ کے کہتا ہوں اس صورت نو میں وہ جانا کھا جانا کھا کہ جان جہاں نہ کھا، وہ سچ آکھا تیرا بیٹی میں وہ شان آکھا جس شان تو شان. بڑا سارے جو ٹائم ہے ٹھیک ہے. نواز چشتی صاحب ہے، بڑے بادشاہ پیر صاحب بھی تشریف فرمان، پیر محمود صاحب بھی تشریف فرمان. میں انشاءاللہ یہ جتنے واقع ختم ہونا میں تقریباً 5 منٹ سے زیادہ تو زیادہ، لیکن ایک دعوت فکر جو میں شروع کی تھی ہے وہ میں اختتام پذیر کر کے دعوت دینا چاہنا. راجہ ساکھ صاحب ہر بندے دے دل دی دھڑکن، لیکن پتہ نہیں چلیا اگلے جہان چلے گئے. بس کنزر تو بھی یہ جو ایک سلسلہ اپنے نبی نال قائم کر لے کہ فرشتے تینوں اصحاب لینے تو پہلے آکھن اے آنے والا مصطفیٰ دا غلام آیا ہے. اور سبحان اللہ ما عجیب لکا ما اکسنکا ما اکملکا، اور کتھے میری علی کتھے وہ تیری سنا مشتاقی رکھی کتھے جاڑیاں. شب و روز دروازے پہ کھڑا کملی والے کا انتظار. وقت گزرتا گیا، بچہ نوجوان بیمار ہو گیا، بسترے یا لالت پہ کہنے لگا ابا موت کا ٹائم سر پہ آ گیا ہے، ایک آخری خواہش پوری کرے. فرمایا بیٹا جان بھی دینے کو تیار ہوں، تیری خواہش. فرمایا آخری کچھ پیارے نبی سے یاد کر دو جو میرے دروازے کے سامنے سے گزرا کرتے تھے، ایک جھلک اپنے چہرے کی دکھا دے.
میری روح عید سکون سے نکل جائے گی, بڑے آرام سے نکل جائے گی. باپ بیٹا بات کر رہے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازے پہ جا کے باپ بیٹھ گئے تو اعلان ہو گیا کملی والے چاروں یاروں کے ساتھ. فرمایا ابا کون آیا ہے؟ فرمایا بیٹا جسے تو یاد کر رہا تھا وہ نبی اپنے یاروں کے ساتھ آ گیا ہے. زبان سے کہنے لگا میری ماں اور میرا مرشد اونچا. استانے دی ہستیاں تشریف فرمانے نا خواجہ قاسم بوڑی رحمت اللہ علیہ 1.25 لاکھ جنہاں نو حدیث دا علم پڑھانا لے, 1.25 لاکھ صرف جنہاں نو حدیث دی سند دینا لینے. تذرہ محمد نے پڑھ سبحان اللہ دے اپنے اپنے مرشد کو سامنے رکھے. میں نیواں اور میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاوا انہاں اونچیاں تائی اور جنہاں نیویاں نالی نبائی. سرکار سرانے کھڑے ہو گئے, کملی والے میرے گھر آئے ہیں, کوئی پانی لے آؤ, تو کھانا لے آؤ. فرمایا بیٹا جلدی کر, میں کھانا کھانے نہیں, میں پانی پینے نہیں آئی, میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں. اللہ اکبر. کلمہ پڑھنے کی دیر تھی, اسرائیل علیہ السلام آ گئے, روح لینے آ گئے. سوچنے لگے ادھر اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں, ادھر کملی والے کھڑے ہیں. سرکار کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اور کیا پیش کرو آقا. ایک منٹ ذرا چھوڑ کے ہو جو سپیڈ وچ نہیں کیتا کرو, سارا ذوق ختم ہو. کیا پیش کرو آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان تمہاری ہے, یہ اور دل بھی تمہارا ہے, یہ جان. روح پرواز ہو گئی اور عاشق کا جنازہ آخری بات پیش کریں. آخر کا جنازہ جب عاشق جس نے زندگی میں نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل سکا, حاجی کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا, زکات دینے کا ٹائم نہیں مل سکا, پر کملی والے چاروں یاروں سمیت جنازے میں سرکار ایڑیا. آخری بات سنی, سرکار ایڑیا اٹھا کے جا رہے تھا والے آج کی کملی والے آج جنازے میں ایڑیا اٹھا کے جا رہے تھے. کیا وجہ تھی؟ ایڑیا اٹھا کے جانا پڑے گا جنازے میں. سرکار نے فرمایا نہیں, آج میرے عاشق کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے آج قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں. ساری تقریر کا خلاصہ آئے اپنا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کر لیجئے. کملی والے فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ روزانہ میری ذات پہ درود پاک پڑھے اسے موت تب آتی ہے جب پہلے کملی والے کے چہرے کی زیارت ہو جاتی. عاشق یا دنیا سے جاتا ہے نا, وہ میاں صاحب کی زبان ایک شعر ادائی ختم. اللہ اس ساری محفل کے صدقے صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام ہے. عاشق کی روح کہتی ہے وہ لوٹا میں نو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی پر میں سنیا امام میرا شمس درس اور مسجد. اب ایک بزرگ ہے, میں جانتا نہیں ہوں, ان کا تعارف میں بعد میں کروں گا. ایک شعر آپ, ایک شعر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیک یا سید اللہ صلاۃ والسلام. میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتا, علماء کرام سیدان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ساری رات راجہ صاحب کے پاس بیٹھا رہوں, میں ان کی کرامت دیکھیا نہ مجھے نیند آئی ہے اور ان کو مسکرانا مجھے نظر آ رہا ہے, اس کا مسکرانا مجھے نظر آ رہا ہے. ساری رات میں بیٹھا رہوں, پڑھتا رہوں اور تمہیں
جان اجڑی تحصیل گجل نظریہ میں اور جتنی چوتھا کن یار امان تو باللہ صاحب کا سب سے بڑا بیٹا راجہ ابراہیم صاحب وہ کچھ کہنا کہتا ہے، میں چاچا کچھ کہوں گا۔ السلام علیکم تمام حضرات کو السلام علیکم۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرو۔ مجھے ابھی احساس ہوا ہے میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، میری دولت میری سب کچھ بہت کچھ میرے لیے چھوڑ گیا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میری جو اصل دولت تھی میرے والد صاحب، میں آپ سب سے یہ بنتی کرتا ہوں جن کے ہیں ان کی اتنی حفاظت کرو کہ حضور پاک نے فرمایا تھا ایک بار ان کے پاس کوئی غریب آیا تھا حج کے لیے، لیکن شاید اس کے پاس پتہ نہیں مجھے سسلی اس میں بارے اس کے پاس شاید کوئی پیسے یا کوئی ایسے مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی والدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے، ان کا جاؤ خیال رکھو تمہارا حج پورا ہو جائے گا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ سب کی دولت آپ جتنے مرضی کمائیں، بڑے بڑے امیر لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو والدین کی خدمت کرے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درود شریف پڑھے گا وہ بخش جائیں گے۔ میں صرف یہی بنتی کرتا ہوں، مجھے زیادہ نہیں کچھ کہنا ہے، اپنی والدین کی جتنی ہو سکے جن کے والدین ہیں ان کی اتنی عزت کرو کہ آپ سمندر کی طرح تر جائیں گے۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ۔ اور جن کے گزر گئے میرے والد صاحب ان کے لیے درود شریف روزانہ ان کو یاد کرو اپنے دلوں میں، اور ان کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن سورۃ فاتحہ سورۃ کلو شریف کے روزانہ پڑھو۔ السلام علیکم۔ یہ برطانیہ میں پیدا ہوا اور پہلی دفعہ زندگی میں اس نے عوام کے سامنے بات۔ برائے مہربانی آگے آ جائیں، بہت جگہ ہے، آگے آ جائیں۔ آپ اس علاقے کی بہت بڑی شخصیت، اس علاقے کا امام، اس علاقے شعلہ بیان، اور جو اس گھر کے ہماری والدہ کا سالانہ ہمارے والد کا سالانہ میں دو حضرات ہوتے ہیں، ہر وقت ہی ہوتے ہیں۔ جناب علامہ نواز احمد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بعد الحمد والصلاة قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، اولیاء اعظام، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جمیع احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کے محترم راجہ اشتیاق صاحب نے تعارف کرایا ہے کہ میں اس گھر کا ایک فرد سمجھے، مہمان نہیں میزبان ہوں، اور راجہ اشتیاق صاحب ان کے بھائی راجہ اسحاق صاحب جن سے عرصے سے تعلق ہے، اور ان کے جتنا بھی نیٹ ورک ہے، جتنے ان کے دوست احباب ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ با ذوق ہیں، بے ذوق کوئی بھی نہیں ہے، نسبت والے ہیں، با ذوق ہے، بے ذوق کوئی نہیں۔ تو میں چند گھڑیاں ہیں، صرف ایک دو باتیں کرنی ہیں، تو اس لیے آپ ذوق کا مظاہرہ کریں تاکہ مرحوم کی روح خوش ہو جائے۔ یاد رکھیں انسان دنیا میں جو ہے اس کے دو ہی ٹھکانے اور دو ہی منزلیں ہوتی ہیں، یا وہ دل سے اتر جاتا ہے یا دل میں اتر جاتا ہے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ سارے نہیں بولے۔ انسان یا دل سے اتر جاتا ہے یا دل میں اتر جاتا ہے۔ دل سے کون اترتا ہے؟ جو کم ظرف ہوتا ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے، جو بد زبان ہوتا ہے، جو بد کردار ہوتا ہے، وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ جو تنگ نظر ہوتا ہے، جو سنگ دل ہوتا ہے، جو مخلوق خدا کو تنگ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے وجود سے، اپنے کردار سے، اپنی دولت سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی نگاہ سے جو مخلوق خدا کے لیے عرص حیات کو تنگ کرتا ہے، وہ لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اور
جو شخص سمجھتا ہے کہ میری زندگی صرف میری ہی نہیں، میری زندگی پہ صرف میرا ہی حق نہیں، میری زندگی پہ میری اولاد کا بھی حق ہے، میری زندگی پہ میرے ماں باپ کا بھی حق ہے، میری زندگی پہ میرے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، میری زندگی پہ میرے یاروں کا بھی حق ہے، میری زندگی پہ میرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، میری زندگی پہ میرے علاقے والوں کا بھی حق ہے، میری زندگی پہ میری اس ماں دھرتی کا بھی حق ہے، میری زندگی پہ میرے وطن کا بھی حق ہے، میری دولت پہ نہ صرف میرا حق ہے بلکہ میری دولت پہ بھی غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، ناداروں کا بھی حق ہے، یاروں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، محلہ والوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ تو اس راز کو سمجھ لیتے ہیں پھر دوستان گرامی قدر وہ دل سے نہیں اترتے، وہ دل میں اترتے۔ اونچی آواز سے یاد تو دوستان گرامی قدر واصف علی واصف نے بڑی پیاری بات کی ہے، بڑا خوبصورت جملہ، زندگی کا ایک فلسفہ سمجھا دیا، زندگی کا مقصد سمجھا دیا۔ واصف علی واصف کہتی ہیں، وہ صوفیہ فلسفہ کہتی ہیں، وہ عظیم ادیب کہتی ہیں، وہ عظیم اللہ والے اللہ کے ولی کہتی ہیں۔ واصف علی واصف کہتی ہیں کہ زندگی جو ہے، زندگی جو ہے فرماتے ہیں یہ بھی خدا نے دی ہے، مال بھی خدا نے دیا ہے، زندگی بھی خدا کی امانت ہے، مال بھی خدا کی امانت ہے، زندگی کو بھی اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو، مال جو خدا نے دیا یہ بھی اس کی امانت ہے، اس کو بھی اس کی رضا کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی مخلوق پہ خرچ کرو، اس کے دین پہ خرچ کرو۔ تو فرماتی ہیں پھر تم دل سے اترو گے نہیں بلکہ دل میں اتر جاؤ گے۔